السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کی خدمت میں میں جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا وہ موضوع جناب امیر مسلم کے دو شہزادے ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ میں ان دو شہزادوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسے عالم ربانی کے الفاظ کو بیان کروں گا جس نے امام حسین علیہ السلام کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس کو قبر کی جگہ اپنے حرم میں عطا فرمائی ہے۔ اور فقط یہی نہیں کہ ان کو اپنے حرم میں جگہ دی ہے، بلکہ ایک طالب علم نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت ہی عالی شان، بہت ہی خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ اس محل کی نفاست اتنی تھی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہاں پر موجود دربان اللہ کے ملائکہ تھے، آنکھیں خیرہ تھی، زبان بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب حوصلہ ہوا تو فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا، یہ محل ایک عالم ربانی کا ہے۔ انہوں نے اس عالم ربانی کا نام بتایا، یہ عالم حیرت میں چلا گیا، کہا اس عالم ربانی کا محل ہے؟ کہا ہاں اس عالم ربانی کا محل ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک اور عالم ربانی کا مقام تھا جو اس سے افضل اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے زیادہ تھا۔ تو حیرت سے سوال کیا، بتاؤ تو صحیح یہ اس کے اپنے عمل کی کمائی ہے؟ کہا نہیں، یہ محل اس کو امام حسین علیہ السلام نے تحفے میں دیا ہے۔ بس عزیزو، اس عالم ربانی کے جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اس عالم ربانی نے سفیر حسین کے اللؤلؤ والمرجان کی فضیلت کو الفاظ کے موتیوں میں کیسے پرویا ہے۔ یہ عالم ربانی بیان فرماتے ہیں، فمن تأمل فی مصائب ہذین الطفلین الصغیرین ظاہرا
والکبیرین فی الحقیقت والباطن. ان جملوں ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ان دو شہزادوں کا تعارف کراتا جاؤں. مؤرخین نے ان دونوں شہزادوں کے نام اس طرح لکھے ہیں کہ ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے. اگرچہ ان کی عمروں کے بارے میں تاریخ نے اختلاف کیا ہے، مگر میں جملے پڑھوں گا اپنے اس عظیم عالم ربانی کے جس کا لقب استاذ العلماء ہے، علامہ محمد یار نجفی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے محمد کی عمر 8 سال اور ابراہیم کی عمر 7 سال. اور شیخ یاسین جمری یہ فرماتے ہیں کہ بڑے کا لقب طاہر تھا اور چھوٹے کا لقب مطہر تھا. اب ذرا سوچو تو صحیح، بچپن میں جس کا لقب طاہر ہو، جس کا لقب مطہر ہو، اللہ جانے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم کیا ہو. یہ دونوں شہزادے جناب رقیہ بنت امیر المؤمنین علیہ السلام سے تھے. جناب مسلم نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں کی دونوں ازواج امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہزادیاں تھیں. اور جناب رقیہ کے بطن اطہر سے یہی 2 شہزادے تھے، ایک محمد اور ایک ابراہیم. اور انہی 2 شہزادوں کی عظمت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. وہ عالم ربانی بیان کرتے ہیں فمن تأمل، آپ جانتے ہیں من ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یہ عالم حقیقت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں جو نعمت عقل سے مزین ہے، من تأمل فی مصائب ہذین الطفلین الصغیرین ظاہرا، کہ وہ جو چھوٹے شہزادے ہیں ظاہری طور پر اور حقیقت میں اور عالم باطن میں جو بڑے ہیں ان کے مصائب میں تأمل کرے. یہ جو نقطہ اس عالم ربانی نے بیان کیا ہے کہ جو ظاہر میں تو چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں اور عالم باطن میں بڑے ہیں، اسی نقطے کو امام زمانہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. تبریز کے زوار ہیں اور اس قافلے میں سب کے سب تاجر تھے. اور جس زمانے میں یہ زیارت کے لیے آئے تھے اس زمانے میں مسیب کا علاقہ پرخطر علاقہ شمار ہوتا تھا. انہوں نے ارادہ کہ ہم جناب مسلم کے شہزادوں کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. یہ چلے تو یہ جو نہر ہے مسیب کی، جس کو عبور کر کے آپ ان دونوں شہزادوں کے حرم کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے زیارت پر جانے کے لیے پرانا لباس پہنا تاکہ پرانا لباس دیکھ کے کوئی ہمیں لوٹے نہیں.
جب یہ تبریز کا مختصر سا قافلہ اس مسیب کی نہر کے پل پہ پہنچا تو وہاں پر انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے انہیں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے تبریز کے تاجروں، اے تبریز کے باسیوں، یاد رکھو، لا تظنون ان ہؤلاء اطفال، اے تبریز کے رہنے والوں، ان شہزادوں کو بچہ نہ سمجھنا، ان لہؤلاء منزلۃ عظیمۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان دونوں شہزادوں کی عظمت بہت بلند ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فَاطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ بِوَاسِطَتِهِمْ وَبِبَرَكَتِهِمْ كُلَّ مَا تُرِيدُونَ۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے تبریز کے رہنے والوں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی منزلت ہے، آپ ان کے واسطے سے، ان کی برکت سے اللہ سے طلب کرو، جو کچھ چاہتے ہو تم طلب کرتے جاؤ گے، اللہ ان کے صدقے تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہی شاید فرمان گزرا بغداد کے ایک خاندان کے سامنے۔ مولا نے فرمایا، فَاطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ، آپ نے اللہ سے طلب کرنا ہے، ان کے واسطے سے جو طلب کرو گے ان کے واسطے سے اللہ عطا کرتا جائے گا۔ بغداد میں ایک گھر ہے جس میں ایک ضعیفہ رہتی ہے، اس کا ایک شوہر ہے، ان کی کل کائنات ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ظاہراً جس کی ایک ہی اولاد ہو اور پھر ہو بھی بیٹی، اللہ جانے وہ ان کو کتنی عزیز ہوگی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے، اس لڑکی کو کینسر ہو جاتا ہے۔ جب کینسر ہوا تو یہ بوڑھے زندگی میں ہی مر گئے۔ کینسر کا نام سنا پریشان ہو گئے، غریب تھے اور غربت کی انتہا تھی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ عراق میں اگر پیسے بھی ہوں تو ان طبیبوں سے علاج مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو پھر غریب تھے۔ بہرحال یہ ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے درد کو ختم کرنے والی دوا ان کو لکھ دی اور کہا کہ اس کا آپریشن کرنا ہے، لیکن آپریشن کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ مثبت نہیں آئے گا۔ انہوں نے پھر ڈاکٹر تبدیل کیا، حتیٰ ڈاکٹروں نے متفقہ طور پہ کہہ دیا کہ اس کینسر کا علاج آپریشن ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو یقین دہانی نہیں کراتے کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہو گئے، بیٹھے تھے، رات کو فیصلہ کیا، پتہ نہیں آپریشن سے شفا ملے گی یا نہیں، آؤ چلتے ہیں جناب مسلم کے شہزادوں کی قبر پہ،
وہاں پر دعا کریں گے اور ان سے شفا طلب کریں گے۔ بے چینی میں تڑپتے ہوئے انہوں نے مسیب کا سفر کیا۔ صبح چلے، مسیب پہنچے۔ اچھا، مسیب کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، سب سے زیادہ کھجور جہاں پر آپ کو سستی ملے گی نا، وہ یہ مسیب ہے، اور آپ نے تو دیکھا ہوگا وہاں پر بوریوں میں کھجور موجود ہوتی ہے۔ اب میں ان کی غربت کی انتہا بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ مسیب پہنچے نا، وہاں پر اس لڑکی کی بوڑھی ماں نے 2 کلو کھجور خریدی، اور یہ قدرت ہی اتنی رکھتی تھی۔ 2 کلو کھجور خریدی، اس کو اپنے پرس میں رکھا، بیٹی کو لے کے مولا امیر مسلم کے بیٹوں کے حرم میں آ گئے۔ ماں نے بھی زیارت کی، بیٹی نے بھی زیارت کی، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد باہر ماں اور بیٹی اور اس کھجور کو جناب ابراہیم اور جناب محمد کے زواروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جو حیثیت نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ تقسیم کیا ہے؟ مسیب جیسے شہر میں 2 کلو کھجور تقسیم کر کے گھر آ گئے۔ جو ہی گھر پہنچے، رات کو دعا کرتے رہے اور سو گئے۔ بوڑھی کی ایک عادت تھی، وہ ہمیشہ نماز شب پڑھا کرتی تھی۔ رات کو بوڑھی نماز شب کے لیے اٹھی۔ نماز شب پڑھنے کے بعد یہ بوڑھی پھر سو جاتی ہے۔ اب جب سوتی ہے تو عالم خواب میں دیکھتی ہے 2 شہزادے چھوٹے چھوٹے سر پہ تاج ہیں، اور اس کے گھر میں داخل ہو کے اس مقام پہ آتے ہیں جہاں پر اس کی بیمار بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ آئے، بوڑھی کو بلایا، بوڑھی آئی، کہا اے ضعیفہ، آپ ہماری زیارت کے لیے اپنی بیمار بیٹی کو لے کے آئی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیری بچی کی شفا یابی کے لیے شفاعت کی ہے، اور اللہ نے ہماری شفاعت کو قبول فرمایا ہے، لہذا تیری بیٹی شفا پا گئی ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا اے ضعیفہ، شفا تو دے کے جا رہے ہیں، لیکن جو آپ نے 2 کلو کھجور کو ہمارے زواروں میں تقسیم کیا تھا نا، تم نے اتنے خلوص سے تقسیم کیا ہے، ہم نے آپ کی ان کھجوروں کی تقسیم کو قبول کیا ہے۔ یہ اٹھی اور شوہر کو کہا چلتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور اپنی بچی کے دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہ بچی کو لے کے جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہیں، اس نے ٹیسٹ کیے، ٹیسٹ کی رپورٹیں آئیں تو ڈاکٹر نے پہلا سوال کیا تھا، آپ کس طبیب کے پاس گئے تھے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، خیر طبیب فی الدنیا، کہا دنیا کے بہترین طبیب کے پاس۔ کہا وہ کون تھا؟
کہا وہ فرزندان مسلم تھے۔ یہ ڈاکٹر کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کی بیٹی مکمل طور پر شفا یاب پا چکی ہے۔ تو بس جس نے بھی ان دونوں شہزادوں کو وسیلہ بنایا، اللہ نے ان کی شفاعت کو قبول فرمایا۔ اسی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ یہ ظاہراً تو صغیر ہیں لیکن عالم حقیقت میں اور عالم باطن میں یہ کبیر ہیں۔ ابھی اس عالم ربانی والے الفاظ یاد ہیں نا آپ کو؟ وہ عالم ربانی فرما رہا ہے فمن تأمل فی مصائب ہذین الطفلین الصغیرین ظاہرا والکبیرین فی الحقیقت والباطن، کہ جو نعمت عقل سے مزین ہے وہ اگر ان دونوں شہزادوں کے مصائب میں تأمل کرے، اور پھر فرمایا وفی اقوالہما الصادقہ، اور جو آدمی ان دونوں شہزادوں کے حقیقت و سچ پہ مبنی اقوال میں غور کرے، وَأَفْعَالِهِمَا الْمُسْتَقِيمَةِ، اور صراط مستقیم کے پوتوں کے افعال مستقیمہ میں غور کرے۔ اچھا، یہ جو دو شہزادے ہیں، اے عالم ربانی بتا تو صحیح ان کے اقوال و افعال کا مصدر کیا ہے؟ یہ عالم ربانی فرماتے ہیں الماخوذۃ من عیون کافور الرحمت و ابہر العصمہ، کہ ان دونوں شہزادوں کے افعال و اقوال کا مصدر کافور رحمت کے چشمے اور عصمت کے بحور اور عصمت کے سمندر ان کے افعال و اقوال کے مصادر ہیں۔ اور پھر فرمایا جو آدمی تأمل کرے کس میں؟ وسیرتہما العلویہ النورانیہ، جو آدمی ان دونوں شہزادوں کی علوی اور نورانی سیرت میں تأمل کرے، وشیمتہا الملکوتیہ، اور ان کی ملکوتی عادات میں تأمل کرے۔ کتنی چیزیں گنوائیں؟ 5، کہ جو ان کے مصائب میں تأمل کرے، جو ان کے اقوال میں تأمل کرے، جو ان کے افعال میں تأمل کرے، جو ان کی عادات اور طبیعت میں تأمل کرے، اور جو ان کی سیرت میں تأمل کرے، عالمہ اسے یقین ہو جائے گا۔ عالمہ ان افعال میں سے ہے جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ عالمہ اس سے یقین ہو جائے گا۔ کس بات کا یقین ہو جائے گا؟ انا فتیت آل ابی طالب و اطفالہا فیہم مسحۃ مرتضویۃ و شیمۃ عمرانیۃ، کہ جو آدمی بھی ان شہزادوں کی 5 خصوصیات میں تأمل کرے اس سے یقین ہو جائے گا آل ابو طالب کے جوان اور آل ابی طالب کے بچوں میں مرتضیٰ کی خوشبو ہے، ابو طالب کی طبیعت ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔
اور پھر یہ عالم ربانی فرماتے ہیں لا یقاس بہم غیرہم، ان پر تو کسی کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک ایسا جملہ بیان کیا ہے اس عالم ربانی نے، فرمایا وَبِأَقْوَالِهِمْ وَبِأَفْعَالِهِمْ وَبِسِيرَتِهِمْ وَشَيْمَتِهِمْ يَهْتَدِي الْعُرَفَاءُ الْحُكَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الْفُضَلَاءُ، کہ ان شہزادوں کی سیرت سے، طبیعت سے، افعال سے، اقوال سے عرفاء اور فلاسفہ ہدایت پاتے ہیں، اور علماء اور صاحبان فضیلت ان کی چوکھٹ پہ خیرات علم لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لفظ سیرت آیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان شہزادوں کی سیرت کے 2 جملے بتا دوں۔ اچھا قبلہ، یہ ایک بڑا حیران کن موضوع ہے کہ ان دونوں شہزادوں کی سیرت اپنے بابا سے بہت ہی ملتی ہے، بلکہ تعبیر بدل دیتا ہوں، بلکہ بعض موقعوں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سیرت ہو بہو جناب مسلم کی ہے۔ کیسے؟ جب تھکے ہارے، ابھی مسائب پہ نہیں آ رہا، جب تھکے ہارے حارث کی زوجہ کے گھر پہنچے تھے نا، تو وہ جلدی جلدی کھانا لے کے آئی۔ جب کھانا دونوں شہزادوں کے سامنے آیا تو جانتے ہیں ان دونوں شہزادوں نے کیا فرمایا تھا حارث کی زوجہ کو؟ جو جملے میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ما لنا فی الطعام من حاجہ، اے ضعیفہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، کیا کروں میرے آقا زادے، ہمارے لیے مصلی لیا، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آخری رات تھی۔ اب لے کے جاتا ہوں جناب مسلم کے پاس۔ جب جناب طوع کے گھر جناب مسلم مہمان ہوئے تھے اور طوع کھانا لے کے آئی تھی، تو یہی جملے جناب مسلم نے کہے تھے، اے طوع مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، آج کی رات یا تلاوت قرآن کروں گا یا اللہ سے مناجات کروں گا۔ ہو بہو بابا کی سیرت ہے۔ اللہ جانے کس طرح سے تربیت کی تھی جناب مسلم نے اپنے شہزادوں کی۔ اور گوشہ بیان کروں سیرت کا جو ہو بہو بابا کی سیرت ہے۔ جب حارث فرات کے کنارے لے کے گیا تھا نا، عمریں یاد ہیں نا دونوں شہزادوں کی، 7 سال اور 8 سال۔ دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے جو شمر مزاج ہے، اور دونوں شہزادے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ از مدینہ تا مدینہ آیت اللہ جواد ذہنی تہرانی لکھتے ہیں، شہزادے نماز کی اجازت مانگتے رہے، اس نے اجازت نہیں دی۔ پھر شہزادوں نے ایک اور سوال کیا، کہا ایک سجدہ تو کرنے دے، کہا سجدے کی بھی اجازت نہیں۔ اور جناب مسلم کا آخری لمحہ دیکھیں تو عزادارو بالکل ہو بہو یہی ہے، اپنے قاتل کو کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، تو قاتل نے کہا اجازت نہیں دوں گا۔ یہ وہی سیرت ہے جو ہو بہو بابا کی سیرت تھی۔ اور پھر ان دونوں شہزادوں نے 6 ماہ یا 1 سال مسلسل روزے سے گزارا۔